بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار اور اخلاص کی فضیلت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پڑھا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اللہ بلند و برتر سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اگر اس نے اخلاص سے یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش دے گا۔ اس حدیث کو الخوارزمی نے جامع الاسانید میں لایا ہے، مزید انہوں نے امام ابو حنیفہ کے چیپٹرز میں لایا ہے، المحدثون ھذا الحدیث بی اسانیدہم منہم میں لایا ہے، بہقی نے سنن کبریٰ میں، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1067، اور یہ جو حدیث ہے یہ سنائیات میں آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، جو کہ صرف 2 واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اب آج یہ حدیث میں استغفار کا بیان ہے۔ اب یہ اور 3 چیزیں بھی ہیں حدیث میں، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے کلمات استغفار سکھایا ہے۔ دوسرا یہ کہ سارے گناہوں کا معاف کروا دیا جانا، اور تیسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا، پیورٹی کے ساتھ پڑھنا۔ اب استغفار ہے کیا؟ یہ عربی اصطلاح میں انگریزی میں سمجھ لیں کہ معافی مانگنا ہو گیا، forgiveness، seeking forgiveness، اور یہ ایک مرکزی عمل ہے جو توبہ کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور گناہوں اور کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ قرآنی حوالہ جات کی طرف آ جائیں تو سورہ الاعراف میں آیت نمبر 23 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 90، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 16، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے، پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشش والا نہایت مہربان ہے۔ اب استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ 3 اہمیت۔ نمبر 1 کہ روح کی تطہیر اس سے حاصل ہوتی ہے۔ روح کی تطہیر، استغفار دل اور روح کو گناہوں اور نجاستوں سے پاک کرنے میں مدد کرتا ہے، روحانی ترقی اور اللہ سے قربت کے باعث بنتا ہے۔ دوسرا امپورٹنس، اللہ کی رحمت کی تلاش استغفار میں ہے۔ یہ ایک عاجزی اور سچی توبہ کا مظہر ہوتا ہے اور اللہ کی لامحدود رحمت اور بخشش کا طلبگار بندہ کو بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا امپورٹنس کہ جنت کے راستوں میں سے یہ ایک راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ استغفار کی مسلسل طلب سے جنت کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ہو جاتا ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے۔ اب استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو بھی چیز زبانی ہے یا ریچول ہے، رسومی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ 1000 بار پڑھ لیں استغفار، 1,00,000 بار پڑھ لیں، زندگی بھر پڑھ لیں، مگر دل کی طرف وہ نہیں گیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دل سے، نیت کے ساتھ
اور ایک اہم جذبے کے ساتھ پڑھا جائے تب اس میں فوائد ہیں۔ اب استغفار کرنے کا طریقہ نمبر 1 کہ سب سے پہلی چیز جو اس میں مقصود ہے وہ ہے اخلاص، پیورٹی۔ استغفار توبہ اور اس کی سچی دلی نیت ہونی چاہیے، دل میں اس کی سچی نیت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 زبانی بیان، زبان سے کلمات بھی کہیں، استغفار کا الفاظ پڑھیں، جسے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو، یہ جو حدیث میں بیان آیا ہے اس کو پڑھیں۔ نمبر 3 دلی توبہ، زبانی اظہار کے ساتھ سچی توبہ میں وہ گناہوں پر پچھتاوا کرے، انسان پچھتاوا کرے، ریپینٹ کرے، اور اس کے ساتھ مستقبل میں یہ گناہ نہ ہوں اس سے بچنے کا پختہ عزم شامل کرے۔ اور چوتھی چیز پھر یاد رکھیں کہ شب قدر میں جو گناہیں اللہ کی توفیق سے معاف ہوتی ہیں وہ اللہ کے حقوق جو بندے زائل کرتا ہے وہ ہوتی ہیں۔ بندے کو اگر کسی کا حق تلفی کی گئی ہے وہ نہیں معاف ہوتی۔ تو چوتھی چیز استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی حق تلفی ہوئی، کسی کا نقصان پہنچایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو بدنامی کیا، جو بھی کنٹریبیوشن کیا ہے، نقصان پہنچانے والوں سے معافی مانگنا، اگر اور وہ بھی دل سے، رسومی نہیں کہ معاف کر دیجئے، نہیں، دل سے۔ اگر گناہ میں دوسروں کا نقصان پہنچا ہے شامل ہے تو ان کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر مرنے سے پہلے نہیں ہوگی یہ تو پھر ساری چیز قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو، اور پھر حشر کے میدان میں ضلالت سے تو اچھا ہے کہ دنیا میں انسان اپنا معاملہ جو ہے وہ صحیح کرے۔ اب استغفار کے فوائد کیا ہیں، یہ کیوں کریں ہم؟ نمبر 1 پریشانی سے نجات۔ استغفار مسلسل یہ جو مسئلے ہوتے ہیں زندگی میں، ہمارے پریشانی ہوتی ہے، ہر وقت ہیجان ہے، ہر شخص پریشان ہے، یہ سکون کی طرف اور راحت فراہم کرتا ہے۔ پھر برکت میں اضافہ ہوتا ہے، چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ معافی مانگنا زندگی میں برکت اور مثبت نتائج کو یہ فراہم کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز کہ ایمان کی مضبوطی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ استغفار کے باقاعدہ عمل اللہ سے تعلق کو گہرا کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آخر میں استغفار ایک روحانی تزکیہ ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے سے مسلمان جو ہے باطنی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اخلاق اور اپنے مالک سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ استغفار کرنے، گناہوں کی معافی کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے عاجزی کے ساتھ اسے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائے اور ہمیں یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔